بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحسین القرآن کورس کے سبق نمبر 17 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد اور اس کی دو اقسام پڑھی تھی۔ مد حروف مدہ جہاں ہوں، یعنی زبر کے فوراً بعد الف ہو، زیر کے فوراً بعد یا ساکن ہو، پیش کے فوراً بعد واو ساکن ہو، تو یہ تین حروف مدہ ہیں۔ اور حروف مدہ سے جو زبر کو، زیر کو، پیش کو لمبا کیا جاتا ہے اس کو مد کہتے ہیں، اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں جو حروف مدہ سے ہو۔ اور جہاں مد اصلی ہو اور اس کے بعد اسی لفظ کے اندر فوراً بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل کہلاتی ہے، اور اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو، پچھلے لفظ کا آخری حرف مدہ ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مد لازم۔ حرف مدہ کے بعد تشدید یا کوئی حرف ساکن آ جائے وقف کے بغیر، اس مد کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 2 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نون، حروف مقطعات میں جو نون ہے نا، اس کو یعنی مد اس انداز میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نون جو ہم بول رہے ہیں اس کو اگر ہم لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ نون پیش واو ساکن اور نون ساکن۔ نون تو گویا واو ساکن سے پہلے پیش کی وجہ سے یہاں یہ ہو گیا حرف مدہ، اور اس کے بعد یعنی یہ مد اصلی ہو گئی تو مد اصلی یا حرف مدہ ہو گیا، اس کے بعد نون ساکن آ گیا، نون تو یہاں مد لازم ہوگی۔ اسی طرح قاف، یہاں فا ساکن ہوگا۔ الف لام را، لام میم ساکن ہے، یعنی لام کو اگر ہم پروناؤنس کر رہے ہیں اس آواز کو لکھیں تو اس لکھنے کی جو شکل بنتی ہے اس پہ مد بن رہی ہے۔ حامیم، میم، میم کو اگر لکھیں تو کیسے ہوگا؟ میم زیر یا، یعنی میم زیر یا ساکن اور پھر میم ساکن، میم تو یہاں حرف مدہ کے بعد آخری حرف میم کو ساکن کیا گیا ہے، اس لیے یہاں مد ہوگی۔ یاسین، سین یہاں نون ساکن کیا جا رہا ہے سین کو پروناؤنس کرنے کے لیے۔ الف لام میم، یہ جو شد ہے الف لام میم را میں یا الف لام میم میں، یہ مد ہو گئی الف لام کی میم پہ اور پھر میم کی میم پہ، لیکن شد کی وجہ یہ ہے کہ لام کی میم اور میم کی میم ان دونوں کا ادغام ہوا، اس وجہ سے شد پڑی جو ہم نے پیچھے میم کے احکام پڑھے ہیں۔ عین، سین، قاف، عین، سین اور قاف، یہاں تینوں پہ مد ہوگی۔ الف لام میم صاد، صاد میں دال ساکن آ رہی ہے، صاد کی آواز کو اگر ہم لکھیں۔ کاف، یہاں فا ساکن ہے۔ ہا، یا، عین، صاد۔ الف لام میم، یہاں دو مدیں ہیں، ایک لام پہ اور ایک میم پہ۔ طاسیم میم، یہاں نون کا جو ادغام ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس قاعدے کے تحت طاسین میم نہیں ہوگا بلکہ نون کا ادغام میم میں ہو جائے گا۔ طاسیم سیم، طاسیم میم، آمین۔ اب یہ تشدید والی مثالیں ہیں کہ آ کھڑی زبر ہے، اس کے بعد تشدید آ رہی ہے تو یہاں مد ہوگی، آمین۔ اسی طرح حاجہ، خا یہاں حرف مدہ ہے، زبر کے بعد الف ہے،
اس کے بعد تشدید ہے، اس لیے یہاں مد ہوگی، یہ مد لازم ہے۔ آل حرف مدہ ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے، اس لیے آل حاد اللہ، یہاں دال پہ تشدید ہے، اس لیے یہاں مد ہوگی۔ الحاقۃ، یہاں کاف پہ شد ہے حرف مدہ کے بعد، اس لیے صافاتن، یہاں فا پہ تشدید ہے، اس لیے مد ہوگی۔ کافتن، یہاں فا پہ تشدید ہے، اس لیے ذکرین، دال پہ تشدید ہے، اس لیے اللہ، لام پہ تشدید ہے، اس لیے مد ہوگی۔ ورینا، را پہ تشدید کی وجہ سے۔ خافینا، صفحہ نمبر 44 ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں فا پہ تشدید کی وجہ سے۔ غیر مضارن، را پہ تشدید کی وجہ سے زواد کے بعد الف مد کریں گے۔ وَلَضَّالِّينَ، لام پہ تشدید کی وجہ سے۔ شر الدواب، با پہ تشدید کی وجہ سے مد لازم ہوگی۔ جاءت الصاخۃ، خا پہ تشدید کی وجہ سے، اور جا وہ مد وہ ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مد لازم ہے، مد متصل ہے، اور یہ سواد زبر اور اس کے بعد الف کی وجہ سے جو مد ہے، یہ خا کی تشدید کی وجہ سے۔ قال اتحاجونی، یہاں خا اور نون دونوں پہ تشدید کی وجہ سے دونوں جگہ پہ مد ہوگی۔ چوتھی قسم ہے مد عارض وقفی، یعنی وقف جب کریں تو وہاں بھی عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ حفاظ اور قاری حضرات وَلَضَّالِّينَ لمبا کرتے ہیں آخری حرف سے پہلے والی حرکت کو۔ حرف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، یعنی بنیاد وہی رہے گی حرف مدہ۔ وَالطُّورِ، اب را ویسے ساکن نہیں ہے، وقف کی وجہ سے اس کو زیر تھی، وقف کی وجہ سے ساکن اسے کر رہے ہیں، لیکن اس سے پیچھے کیا ہے؟ طور، پیش کے بعد وہ ساکن ہے، حرف مدہ ہے۔ شکور، یہاں بھی وقف کی وجہ سے مد ہوگی، یہ 3 سے 5 الف کے برابر ہے۔ من نور، علم القرآن، آن یہ مد ہے۔ غفور الرحیم، وَأَخِيهِ، تُكَذِّبَانِ، يُؤْمِنُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ آج کے سبق ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ مد کے سلسلے میں صرف یعنی ضمنی 2 چیزیں رہ گئی ہیں، حروف لین اور مد عوض، یہ 2 پڑھ کے پھر ہم لام تعریف کا اظہار اور ادغام وہ شروع کریں گے، یعنی قاعدے کے صفحہ نمبر 44 تک کی ہم نے تکمیل کر لی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت درست تلفظ کے ساتھ کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔